آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آسمان علم کے ایک درخشاں ستارے. اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ڈھکی کا ایک بڑا مشہور حوالہ ہے ڈھکی کی کھجور کا، لیکن اس سے بھی بڑا حوالہ اور زیادہ اہم حوالہ کفایت صاحب ہے. جناب کفایت محی الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کی شخصیت اور ذات کے بہت سے حوالے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک حوالے پہ سیر گفتگو مجھے احساس ہے کہ ممکن نہیں ہے، لہذا بس اتنا ہے کہ ان سے مل لیتے ہیں. سر، کچھ بچپن کی یادیں، تعلیمی سفر؟ بس بچپن ہی کے اندر مجھے ایسے والدین نصیب ہوئے، ایسے اساتذہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے باعث مجھے ایسا ماحول ملا، ایسے گرد و پیش ملے. اور یہ ایسے گرد و پیش ہوتے ہیں جو ہر مسلم گھرانے کی اپنی دولت ہوتی ہے، ہر ایک کو ملتے ہیں. تعلیم کہاں حاصل کی؟ کیونکہ اب بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے ڈھکی کے شہر جو ہے، تو آپ نے کہاں پرائمری کہاں پہ، پھر میٹرک کہاں، پھر کالج تفصیل؟ میرے والد قبلہ محمد نواز صاحب نے تقریباً 27 برس اسلامیہ کالجیٹ اسکول پشاور میں ملازمت کی تھی. اس وقت مسلمان اساتذہ کی تعداد بہت کم تھی. صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم استاد ملتے تھے جو مسلمان بچوں کو تعلیم اور تربیت دے سکیں. تو والد صاحب وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے 1921 میں بھی یہ کیا ہوا تھا. تو میں 1933 میں میری وہاں پیدائش ہوئی اسلامیہ کالجیٹ اسکول کی کالونی، اسٹاف کالونی میں. میں اسلامیہ کالجیٹ اسکول میں ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد اسلامیہ کالج، پھر اس کے بعد پشاور یونیورسٹی اور گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خان اسلامی ہائی اسکول میں بھی میں زیر تعلیم رہا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اسلام کا حوالہ ہر قدم پر، ہر مرحلے پر میرا دستگیر رہا. اچھا سر، قیام پاکستان کے حوالے سے آپ کی کچھ یادیں؟ بس قیام پاکستان سے کچھ پہلے میدان حافظ جمال سے جلوس نکلا کرتا تھا. میں اسلامیہ ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خان میں میٹرک کا طالب علم تھا. روزانہ اس جلوس میں سب کے سب مسلمان بچے اسکولوں کے، اور یقیناً بڑے تو ہوتے ہی تھے، سب دنیا مجھے یوں لگتی تھی جیسے صرف اور صرف جان نثار قسم کے لوگ اس روزمرہ کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں. جلوس حافظ جمال کے میدان سے ہو کر مسلم بازار توپا والا سے ہوتا ہوا ڈپٹی کمشنر کے بنگلے پر جایا کرتا تھا. اس وقت ہیلو ایک ایس پی ہوا کرتے تھے جو وہاں پولیس کی مدد سے جلوس کو روک دیا کرتے تھے اور پھر تتر بتر ہونے کا کہا کرتے تھے. قائد اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا تھا، تو اس بارے میں آپ کا کوئی تجربہ یا ان کو دیکھا ہو؟ مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں. میرے خیال میں جلے ہوئے براتری ہائی اسکول موجودہ گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، داخلہ لے چکا تھا. ایک دن قائد اعظم نے تشریف لانی تھی تو قبائل، وزیرستان اور دور دراز کے لوگ پنجاب سے پولو گراؤنڈ یا یہ جو ملٹری گراؤنڈ جسے کہتے ہیں وہاں جمع تھے. یہاں بہت بڑا ڈائس بنا ہوا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں تشریف لانی تھی. 9 بجے جہاز اترنا تھا. ہم موجودہ خاکستری ایئر فیلڈ پر حاضر ہوئے تھے.
جم غفیر یوں کہ بہتا ہوا سمندر افراد کا دکھائی دیتا تھا، اور مکانات کی چھتوں پر خواتین کی اتنی بھیڑ تھی جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 9 بجنے میں 2 یا 3 منٹ باقی تھے کہ جہاز نمودار ہوا۔ ڈکوٹا میرے خیال میں جہاز تھا، اور کچھ دیر میں یہ عجیب سبق تھا، لیکن ہم تو سبق لیتے بھی کم ہیں، یاد بھی کم رکھتے ہیں۔ این 1 منٹ کم 9 پر جہاز نے زمین کو چھوا اور قائد اعظم وہاں سے اترے۔ پھر وہ کھلی گاڑی میں سرکٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ ساری دنیا سڑک کے دونوں طرف گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہی، ہم بھی ان میں شامل تھے، اور بالآخر ہم سرکٹ ہاؤس کے صدر دروازے پہ جا پہنچے۔ قائد اعظم خاموش تھے، لوگوں کو تکتے جاتے تھے، لیکن فاطمہ جناح جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں وہ مسکراتی جاتی تھیں، اور آج تک مجھے ان کی وہ لمبی انگشت شہادت یاد ہے جس سے وہ اشارے کرتی جاتی تھیں کہ مت بھاگو مت بھاگو۔ زبان انگشت سے وہ یہ کہتی جاتی تھیں۔ شاید وہ اس انڈسپلنڈ ریس کو اندر سے تو پسند کرتی تھیں، لیکن بظاہر وہ چاہتی تھیں کہ کہیں کوئی گر نہ جائے، کہیں کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس کے بعد خطاب بھی ہوا قائد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد پلازا سنیما کے سامنے کی گراؤنڈ کے اندر جہاں میل آسمان لگا رہتا ہے، یہاں بہت بڑا ڈائس بنا ہوا تھا، وہاں قائد اعظم نے خطاب کیا۔ ایک فوجی نے تلاوت قرآن پاک کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، اور اس کے بعد قائد اعظم نے خطاب فرمایا۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں، اس جم غفیر میں، اور ایک تہلکہ مچاتے ہوئے سمندر میں عقیدتوں بھری قوم کے درمیان میں بھی موجود تھا، اور انہوں نے جو خطاب کیا وہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور میں تو اس وقت تقریباً یوں ہی تھا جیسے نوخیز ہوتے ہیں بچے، تو مجھے وہ منظر یاد ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اس لشکر آزادی میں، جو کہ ایک مسلمان ملت کے لیے، مسلمان وطن اور پاک سرزمین کے حصول کے لیے وہاں جمع تھا، اس میں بھی شامل تھا، جس کے میرے لشکر تھے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا سر، ڈیرہ اسماعیل خان کا تحریک پاکستان میں کیا کردار رہا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا کردار بہت بھرپور تھا۔ تخلیق پاکستان سے پہلے اسلامیہ ہائی اسکول کے قریب اور موجودہ گرلز کالج کے اور اسلامیہ ہائی اسکول کے درمیانی علاقے میں یہاں پاکستان کانفرنس ہوئی تھی، جہاں برصغیر بھر سے مسلم زعماء اور علی گڑھ کے طلباء آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا تھا۔ اس وقت میں اسلامیہ ہائی اسکول کے ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کردار کی آپ نے بات فرمائی ہے، تو میں کچھ نام جو میرے ذہن میں اس وقت سے لے کے اب تک میرے ذہن کو روشنی دیتے رہتے ہیں، مجھے یاد رہتے ہیں۔ جناب حضرت عبداللطیف زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، میرے فارسی کے بعد کے استاد پروفیسر محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر میر عالم راکب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سید عبد الرحمن شاہ بخاری بلوچ شریف رحمۃ اللہ علیہ، جناب محسن عمرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور نواب آف ڈانک۔ میرے خیال میں ان کے علاوہ بھی بہت سی ہستیاں تھیں جو اللہ کو پیاری ہو گئیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں بڑا
عظیم حصہ ادا کیا، عظیم کردار ادا کیا۔ روزانہ کا جلوس تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو حافظ جمال کے میدان سے نکل کے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کے بنگلے تک سفر طے کیا کرتا تھا، اس میں جگہ جگہ یہ حضرات اور ان کے علاوہ اور حضرات بھی جن کے اسماء گرامی مجھے یاد نہیں، تقاریر کیا کرتے تھے، اور محسن عمرانی صاحب کی بہت خوبصورت قومی نظمیں اس کو پنکچویٹ کیا کرتی تھیں، وقفے وقفے سے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے اور اپنی نظمیں سنایا کرتے تھے، اور لوگوں کے جوش و خروش کا ایک ایسا عالم تھا جو کہ تاریخ کے اندر تو محفوظ ہے، شاید یہ بعد میں یہ لوگ ہمیں یاد رہیں نہ رہیں۔ آپ نے پاکستان کانفرنس کی بات کی، تو یہ اس میں جو زعماء شریک ہوئے تھے کچھ نام یاد ہیں ان کے؟ ہاں، پاکستان کانفرنس میں میرا خیال ہے نواب ممدوٹ اور افتخار الدین صاحب اور مسلم مولانا محمد مسلم صاحب، میرے خیال میں مسلم ان کا تخلص تھا، لاہور سے آیا کرتے تھے، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور خان عبد القیوم خان صاحب، عبد الرب نشتر صاحب کئی بار تشریف لائے، میرے خیال میں وہ اس کانفرنس میں بھی تھے۔ یہ تو چند باتیں ہو گئی قیام پاکستان اور تحریک پاکستان میں اسماعیل خان کے کردار کے حوالے سے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی ذاتی زندگی میں جھانکتے ہیں، تو عملی زندگی کا آغاز کب، کیسے اور کہاں؟ میں نے 1958 میں بی ایڈ کے بعد محکمہ تعلیم جوائن کیا، میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد محکمہ تعلیم صوبہ سرحد کے مختلف کونوں خدروں سارے طول و عرض میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے خون دل کی کشید بچوں کی خدمت میں حاضر کی۔ آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ گزرا ہے تعلیم و تعلم میں، تو کیا چیزیں ہیں جو نصاب میں، کیونکہ ہم تو ایک نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے بچوں کا نصاب ترتیب دیتے وقت؟ بس میرے خیال میں اگر میں بغیر سوچے سمجھے بات کہوں یا سوجھ بوجھ کے خاصے دریا تیر کے یہ بات کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ اول اسلام آخر اسلام، ہماری پہچان اس کے بغیر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، قدرتاً بھی نہیں، فطرتاً بھی نہیں، کیونکہ اگر اسلام نہ ہوتا تو بر صغیر میں مسلمان نہ ہوتے، اور مسلمان نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان کی شناخت ہم میں سے ہر ایک کی شناخت، ہمارے تعلیم و تعلم کی شناخت، ہماری ثقافت کی شناخت، ہمارے ابلاغیات کی شناخت، ہمارے سب کچھ جو ہے اس کی پہچان اول آخر اسلام ہی ہے۔ میرے خیال میں ہم اس وقت تک آن دی ٹریک نہیں ہیں، یعنی رستے پر نہیں ہیں۔ صراط مستقیم تو یہی ہے کہ ہم اپنے پن کو قائم رکھیں، دائم رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور تعلیم کا سارا محور یا ساری کی ساری بنیاد صرف دینیات ہی ہونی چاہیے، اور دین کا صحیح تصور جو ہے، دین کا ناقص تصور نہیں، دین کا صحیح تصور اس کی بنیاد بنے۔ ادھر آپ کی لائبریری میں موجود ہیں تو بہت سی فارسی کتب نظر آ رہی ہیں، تو کیا اہمیت ہے ہمارے ایک مسلمان کے لیے فارسی کی؟ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اردو عربی اور فارسی کی اولاد ہے، اس سے جو حیت ترکیبی ہے وہ یوں قرار پائی ہے، تو فارسی جو ہے وہ ہماری بنیادی زبانوں میں ہے، کیونکہ عرب مقدس سے دین جب پہنچا ہے بر صغیر میں وہ فارسی کے رستے سے پہنچا ہے۔ ڈھکی کے پاس سے گزرے تو ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے جس پہ مسجد العرب لکھا ہے اور نیچے ابناء الاسلام مشن لکھا ہوا ہے، یہ کیسا مشن ہے؟ اصل میں ابناء الاسلام یہ ایک لحاظ سے میں نے انگریزی میں
مسلم چلڈرنس کا ترجمہ کیا ہے، اور مسلمان تو ہر بچہ ہے، خواہ وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہو، ابتدائی طور پر وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو بچوں کی یہ جو پہلو ہے یہ میرے پیش نظر تھا، تو میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی، چونکہ ہمیشہ سے میرا ایک ہی رخ رہا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اپنے فارغ اوقات میں اور اپنی بیماریوں کے باوجود میں اپنا وقت، فارغ وقت بچوں کو دے سکوں۔ تو میں نے ایک تحریری قسم کا وہ اپنا ایک مشن بنایا ہے۔ میں نے یہ یوں کیا کہ بڑی کتابیں اور ضخیم کتابیں پڑھنے کا اب دور ذرا کم ہو گیا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ مختصر ہینڈ بلز یا چھوٹے چھوٹے مکتوبات اور چھوٹے چھوٹے کارڈز کی صورت میں تعلیمی مواد بڑی احتیاط کے ساتھ یہ لکھا، اور دور و نزدیک کے پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف اسکولوں میں، درسگاہوں میں اور گھروں میں، بسوں میں جاتے وقت جہاں طالب علم مجھے ملے، جیسے جیسے مجھے موقع ملا میں نے ان میں یہ تقسیم کیا۔ اور میری یہ میری دوا بھی ہے، کیونکہ اور دعا بھی ہے، کیونکہ بچوں تک پہنچنا اور نئی نسل کو پورے طور سے مخاطب رکھنا اور انہیں ہاتھ سے نہ جانے دینا بڑا ضروری ہے، ہر گھر کے اندر بھی، ہر درسگاہ کے اندر بھی، اور ریڈیو ٹیلی ویژن جو میڈیا کے ذرائع ہیں، بہت بڑے الیکٹرانک اور کتب و رسائل، یا گھر میں جو تصویریں آپ اور ہم لگاتے ہیں، یہ سب کے سب بچوں کے لیے ہونے چاہیے، تاکہ ایک ایسی نسل ابھرے جو ہمارے اس مقصد کو پورا کر سکے جو پاکستان کی تخلیق کا تھا یا جو انسان کی تخلیق کا تھا۔ اچھا سر، یہ جو ہینڈ آؤٹس وغیرہ آپ چھپاتے رہتے ہیں، اب تو ان کے فنڈز وغیرہ یا یہ فائنینسنگ یہ کیسے ہوتی ہے؟ اسے آپ ہینڈ آؤٹ کہیے یا ہارٹ آؤٹ کہیے، یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنوں سے کہی جاتی ہیں۔ اس کے اخراجات، یہ مشن کسی نوعیت اور کسی زاویے سے کوئی این جی او وغیرہ قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بس میری قلیل سی پینشن میرا ساتھ دے رہی ہے اور دیتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ کام آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ یہ تحریریں اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہوتی ہیں تو ان کے ڈاک کا خرچہ، دور نزدیک ان کی تقسیم کے سلسلے میں جو اخراجات بھی آتے ہیں، یا ان کی اشاعت طباعت میں ہے میرا اپنا ذہن، اسی میرے ذہن کی تخلیق ہے، لیکن یہ جو اخراجات آتے ہیں وہ صرف اور صرف میری بحمد اللہ تعالی پینشن سے پورے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، انہیں ہینڈ آؤٹس میں یہ ایک نظم نظر آ رہی ہے، عنوان میری ملت کی بیٹی، تو اگر اس کے چند اشعار عطا ہو جائے۔ تیرا پیکر جو میرے روبرو ہے، صفحہ الکتاب اور ہو بہو ہے، تیرے ملبوس کی طرز فراواں، گلوئے بند مہر عز نسواں، یہ دو دو چادریں عفت معانی، معزز پیراہن کی بے کرانی، حیا کی لو تیرے منہ منزہ، تیرے سرپوش کا ہر گھر پہ سایہ، تیری پہچان تیری صفات ساری، نہیں مانگے کی ہیں اپنی تمہاری، بحق منزل نشاں ہے تیرا باطن، حیات نسل نو کا اصل ضامن، تو جانے شرک ہے اپنی سحر کر، فسون غیر کو زیر و زبر کر، تیرا ہر نقش تقدیس نسا ہے، تیرا ہر نقش تقدیس نسا ہے، تو سر تا سر مسلمان کی انا ہے، یقین مجھ کو ہے تیرا یہ سراپا، یقین مجھ کو ہے تیرا یہ سراپا، ہے ایک حرف دعا بنت نبی کا، تیرے نور بصیرت سے دم جہان جہل پر نزا کا عالم، تیرے قدموں کی ٹھوکر میں ہے باطل، مقام لا الا کا تو حاصل، تو اپنے پن کا اقرار و یقین ہے، تو
تو مسلم ہے تو برتر ہے بری ہے، تو مسلم ہے تو برتر ہے بری ہے، تو مسلم ہے تو برتر ہے بری ہے، تیری فکر و وجود و نام کی خیر، تیری ہر صبح تیری شام کی خیر۔ جناب کفایت محی الدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔